نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا جو چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی کے اعتبار سے، جس کے بارے میں کئی مرتبہ یہاں وضاحت ہو چکی ہے، اس چھٹے گروپ کی یہ مدنی صورتیں ہیں جن کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ 10 صورتیں اس مجموعے میں یکجا جو ہیں موجود ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ کسی اور جگہ بھی تعداد کے اعتبار سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ 4 سے زیادہ کا کوئی اور آپ کو گلدستہ نہیں ملے گا، اگرچہ ابتدائی جو 4 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ، وہ بڑی طویل صورتیں ہیں، حجم کے اعتبار سے تو وہ 6.25 پارے بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال تعداد تو وہی 4 صورتیں رہیں گی۔ تو تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن حکیم میں یہ ہے جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک چلا گیا ہے۔ ان 10 صورتوں میں سے 5 کے بارے میں نے جب سورہ حدید کا مطالعہ شروع ہوا تھا تو عرض کیا تھا کہ 5 ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ ان کا مجموعی نام ہے مسبحات، وہ صورتیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس میں 2 صورتیں اور بھی شامل کی جاتی ہیں مسبحات کے ایک بڑے عنوان کے تحت۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی تسبیح باری تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور آخری پارے میں سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس میں امر کی صورت میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو یوں یہ 7 صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن اس گروپ کی یہ 5 صورتیں المسبحات ہیں، اور اس گروپ کی صورتوں میں ان کی امتیازی شان ہے۔ اب تک ہم نے اس گروپ کی 2 صورتیں پڑھی ہیں، سورہ حدید، وہ ویسے بھی اس پورے گروپ میں جامع ترین صورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ پورے گروپ میں بلکہ مسبحات میں بھی میں نے ایک نام تجویز کیا ہے کہ ام المسبحات۔ ان تمام مسبحات جو صورتیں ہیں ان کے مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع اور جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھنے والی سورہ حدید ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ تیسری صورت ہے، یعنی اگر پوری تعداد کو پیش نظر رکھا جائے 10 صورتیں جو ہیں اس گروپ کی، اس کے اعتبار سے تیسری۔ مسبحات میں یہ دوسری صورت ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات تو خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ ان مسبحات میں اس کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بھی تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی۔
یہ واحد صورت ہے، شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اختتام بھی ہوتا ہے اس کا یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کے ابتدا اور اختتام دونوں پر یہ مضمون آ رہا ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے بھی سورہ حدید کے بعد دوسرا نمبر اسی سورہ مبارکہ کا ہے، اس لیے کہ باقی جو 3 مسبحات ہیں اس گروپ میں جو شامل ہیں، ان میں سے 2 تو بہت معین طور پر اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پہلوؤں سے بحث کر رہی ہیں۔ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے، اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں اہل ایمان کے لیے اسے اپنی جد و جہد اور اپنی بھاگ دوڑ کا مقصود بنا کر جو کوشش کرنی چاہیے، وہ موضوع ہے سورہ صف کا۔ اور اس جد و جہد کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے مردان کار کہاں سے ملیں گے، کس طریقے پر وہ لوگ تیار ہوں گے کہ جو اس جہاد میں حصہ لیں، یہ مضمون ہے سورہ جمعہ کا۔ اور یہ دونوں جو ہے یکجا ہو جاتی ہیں آ کے درمیان میں، اور عجیب ہے وہاں پر اتصال کہ سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو جیسے زمانوں میں زمانہ ماضی اور پھر فعل مضارع کے اندر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں موجود ہیں، تو اس طرح گویا کہ یکجا ہو جاتے ہیں اور زمان کا احاطہ اس جوڑے میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن میں ایک مضمون ہے خاص، ایمان، ایمانیات ثلاثہ اور اس کے متضمنات کہہ لیں، مقدرات کہہ لیں، کیا چیزیں ایمان کے اندر مخفی ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اگر ایمان واقعتاً دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی، اس کے نقطہ نظر میں کیا انقلاب آئے گا، اس کی ویلیو سٹرکچر کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، کیا عملی اور فکری انقلابات اس کی زندگی میں آنے چاہیے، اس موضوع پر سورہ تغابن۔ سیرت النبی کے 2 موضوعات پر سورہ جمعہ اور سورہ صف۔ باقی یہ کہ جو جامع ترین صورت ہے وہ سورہ حدید، اور جیسا کہ ہم اس مطالعے کے دوران انشاءاللہ خود محسوس کر لیں گے، نمبر 2 پر جامع ترین صورت سورۃ الحشر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ایک خاص پہلو اور نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات کا مطالعہ کرنے میں، کہ سورہ حدید سے اس میں ایک عجیب مشابہت ہے۔ ایک تو جامعیت میں نے عرض کیا، اور نمبر 2 یہ کہ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات میرے تاحال جو میرا مطالعہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر جامع ترین مقام ہے قرآن حکیم کا۔ اس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، غالباً 3 ہمارے دروس بڑے مفصل جو ہیں ان 6 آیات پر ہوئے تھے، تو میرا یہ تاثر بہت سے حضرات کے سامنے آ چکا ہوگا۔ جو لوگ نئے آج ہیں، اب ان کے لیے اس کے کیسٹس موجود ہیں، وہ ان کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں ہے۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا تفصیل سے کہ اسماء و صفات میں فرق بڑا باریک سا ہے، حقیقت میں تو ایک ہی شے ہے، وہ نکرہ کی شکل میں آئے تو ہم اسے صفت کہہ دیتے ہیں، جب الف لام لگ کر وہ معرفہ معرف باللام ہو جائے گا تو وہ نام کہلائے گا، اسماء و صفات۔ باقی یہ کہ بڑی باریک بحثیں بھی ہیں، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے، سب نام ہی نام ہے، حقیقت میں یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ بہرحال وہ ایک باریک بحث ہو جائے گی علم کلام کی، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ اپنی عام زبان میں تو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، یہ 3 حصوں میں گویا کہ معرفت خداوندی کا بیان ہوگا۔ تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر جامع ترین مقام قرآن حکیم کا اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر ان چیزوں کا بیان، یہ ہے 6 آیات سورہ حدید کی۔ اور اسماء باری تعالیٰ، للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اب ان میں بھی 99 100 اس کی ایک وہ ہے، جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تفصیلی بحث ہوگی۔ تو اتنا بڑا آپ کو گلدستہ پورے قرآن حکیم میں اسماء باری تعالیٰ کا، اسماء الحسنہ کا کہیں نہیں ملے گا۔ ایک آیت تو وہ ہے کہ جس میں یوں تو تسلسل کے ساتھ 8 اسماء ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ مزید یہ کہ اس کے آغاز میں چونکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اللہ جو اسم ذات جس کو بعض حضرات کہتے ہیں،
تو یوں اگر اس کو جمع کیا جائے تو 9 اسماء باری تعالیٰ ایک آیت میں جمع ہے، اس کی کوئی اور نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں۔ اس کے بعد پھر 4 اسماء آتے ہیں اور اس کی بھی صرف ایک نظیر اور ملے گی، اور وہ بھی انہی مسبحات میں ہے، سورہ حج میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہاں بھی 4 اسماء آئے ہیں۔ سورہ حدید میں بھی 4 اسماء آئے ہیں، لیکن وہ خاص مقام ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ وہ واحد ہے اس اعتبار سے کہ وہاں حرف واو درمیان میں آیا ہے، اور کہیں اللہ کے اسماء و صفات کے مابین کہیں حرف واو نہیں آتا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، باقی جہاں بھی آپ دیکھیں گے 2 آئیں، 4 آئیں یا 8 بھی آئے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا سورہ حشر کی ایک آیت میں کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں ہے، بلکہ مسلسل وہ چلتا ہے ان کا ذکر۔ بہرحال یہ ایک مشابہ سورہ حدید کے ساتھ نوٹ کر لیجئے۔ باقی اس سورہ مبارکہ کو ہم درس کے اعتبار سے 4 حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کا ذرا ایک اجمالی سا آپ کے سامنے جو ہے نقشہ آ جائے۔ پہلی 5 آیات میں بلکہ یوں کہیے کہ 17 آیات میں غزوہ بنی النضیر کا ذکر ہے اور اس سے متعلق کچھ حالات اور مسائل۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس سورت کو کہتے ہی تھے سورۃ بنی النضیر، یہ سورہ بنی نذیر ہے، اس میں بنی نذیر کے غزوے کا ذکر ہے۔ ان کی تقسیم یوں ہے کہ پہلی 5 آیات جو انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے، اس میں تو اس غزوے کا ایک جامع ذکر ہے واقعاتی انداز میں، جو اس کا نتیجہ نکلا اس کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کی 5 آیات میں اس غزوے میں ایک خاص مسئلہ سامنے آ گیا تھا، اور وہ مال غنیمت کی ایک خاص صورت ہے جس کو کہ اموال فے کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک خاص حکم ہے مال غنیمت سے علیحدہ۔ مال غنیمت تو وہ اموال تھے کہ جو جنگ کے بعد بالفعل جنگ ہو اور لوگوں نے اس میں سرفروشی کی ہو، میدان میں آئے ہو، باضابطہ مقابلہ ہوا ہو، پھر جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے۔ اس کی تقسیم تو کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا خمس جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے تھے ان میں کہ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس میں سے بھی حضور کا یہ طریق تھا کہ آپ جو سوار ہوتے تھے انہیں دوہرا حصہ دیتے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اونٹ یا گھوڑے کو بھی مینٹین کرتے تھے، اور جو پیادہ ہوتے تھے ان کو اکیلا حصہ ملتا تھا۔ لیکن فے وہ اموال ہیں کہ جو اس طور سے حاصل ہو جائیں کہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہ آئے، ایسے ہی کچھ رعب ایسا طاری ہو جائے اہل ایمان کا جس کی وجہ سے کہ مخالفین یا جو دشمن ہیں وہ بغیر جنگ کیے ہوئے وہ پسپائی اختیار کر لیں یا شکست تسلیم کر لیں، تو پھر جو مال ملتا ہے وہ مال فے ہے۔ اس فے کے ضمن میں پھر تفصیلی احکام یہاں آئے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک اہم مسئلے کو حل فرمایا تھا اس وقت، اور وہ یہ کہ جو مہاجرین آئے تھے مکے سے اور مدینے میں ابھی وہ ان کی کوئی معاشی جو ہے حیثیت جو ہے وہ برقرار نہیں ہوئی تھی، اس کی کوئی جڑیں نہیں تھیں، انہیں خصوصی طور پر ان اموال فے میں سے آپ نے حصہ دیا، اور اس کے ضمن میں پھر تعریف آئی ہے اہل ایمان کی اور انصار کی خاص طور پر کہ انہوں نے اسے ہرگز ناگوار نہیں سمجھا کہ اس میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں مل رہا، سب مہاجرین کو دیا جا رہا ہے۔ تو جو اسپرٹ ہونی چاہیے صحابہ کرام میں جو تھی، اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوں، جو بھی حزب اللہ جن کا ذکر کہ ہم نے سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھا ہے، جو اس حزب اللہ میں شامل ہوں، ان کے جو جذبات ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے، ان کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان ان آیات میں آیا ہے۔ مزید یہ کہ ایک عظیم آیت اس میں وارد ہوئی ہے جس میں کہ جو نظام ہے، اجتماعی نظام جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، اس میں معاشی نظام کا ایک ہدف، ٹارگٹ، کہ اس کا مقصود کیا ہے، کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام اپنے اس نظام کے ذریعے سے، اس کے ضمن میں ایک عظیم آیت آئی ہے کہ جو حکمت قرآنی کی خاص طور پر نظام زندگی کے اعتبار سے جو حکمت ہے قرآن کی، اس کے اعتبار سے وہ بہت اہم آیت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ بھی اس اگلی 5 آیات میں وہ آیت آئے گی جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ پھر 7 آیات میں منافقین کا رول آیا ہے کہ اس غزوہ بنی النضیر کے ضمن میں ان کا کردار، ان کا رویہ کیا سامنے آیا۔ یہ بہت مشابہ ہے سورہ مجادلہ میں جو ان کے کردار کا ذکر آیا ہے اس سے، اس اعتبار سے
جو ماسبق سورہ ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشر جو ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے مابین ایک مناسبت ہے کہ منافقین کا کردار وہاں بھی زیر بحث آیا ہے ایک خاص پہلو سے، اور ایک دوسرے اعتبار سے یہاں تفصیلاً آیا ہے۔ پھر آخری جو 7 آیات ہیں جس پر کہ سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع مشتمل ہے، ان میں سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آخری 3 آیات تو اسماء حسنہ کے عظیم ترین گلدستے پر مشتمل ہے، لیکن انہی میں ایک اور آیت بھی ہے جو میرے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں شمار ہو سکتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو سورہ حدید کی ابتدا میں ہم نے آیت پڑھی تھی، جو فلسفہ وجود کے جو مشکل ترین موضوع ہے، فلسفے کی بھی مشکل ترین شاخ فلسفہ وجود، ماہیت وجود اور حادث اور قدیم کے مابین ربط و تعلق، یہ بڑے ثقیل مسائل ہیں، اس موضوع پر عظیم ترین آیت جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، بالکل اسی کے لگ بھگ ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ آیہ مبارکہ کہ جو اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جیسا کہ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ بہت سے حضرات ہیں جنہیں فلسفہ اور حکمت سے کوئی خصوصی جو ہے مناسبت ذہنی نہیں ہے، وہ اگرچہ بعض دوسرے پہلوؤں سے قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے ہیں، لہٰذا بعض دوسرے مقامات پر وہ بڑی تفصیلی بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ایک تعجب والی بات ہے کہ یہ عظیم ترین آیات هو الاول والآخر والظاہر والباطن والی بھی، اور یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اس کے بارے میں کوئی خاص اہمیت انہوں نے محسوس نہیں کی، اس لیے کہ اپنا ذہن نہیں ہے، اپنا ذوق نہیں ہے، اپنا مزاج نہیں ہے، جبکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، جمعہ کی تقاریر میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کا سورس جو ہے وہ اس آیت کو قرار دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو اصل میں اس میں بھی کوئی خاص معاملہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے، اس ذوق کے اعتبار سے وہ کسی چیز کو اہم تر سمجھتا ہے، کسی کو کم اہم سمجھتا ہے، کسی شخص کے اندر کسی خاص اگر کوئی ذوق کی کمی ہے، اگر کسی شخص کو موسیقی کا ذوقی سرے سے نہیں ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ موسیقی بھی اگر ہو رہی ہو تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجائی جائے جسے کوئی احساس نہ ہو، لیکن جس کے اندر وہ احساس ہے اس کا اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کا رد عمل ہوگا وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ذوق کا معاملہ اور ذہن اور مزاج کی ساخت کا مسئلہ۔ بہرحال یہ 4 حصے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ 4 نشستوں میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا درس جو ہے مکمل کرا دے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری حصے کو پھر سپلٹ کرنا پڑے، اس میں ایک بہت عظیم آیت جو ہے عظمت قرآن کے موضوع پر بھی آئی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں حکمت قرآنی کے اعتبار سے بڑی عظمت کی حامل ہے سورہ مبارکہ میں، اور آخری 3 آیتوں میں سب سے بڑا گلدستہ اسماء حسنہ کا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ آخری 7 آیتیں جو ہیں انہیں 2 نشستوں میں مکمل کرنا پڑے۔ بہرحال اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا سلسلے وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ یہ آیت بعین ہی صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ سورہ حدید میں آ چکی ہے اور تفصیل سے میں بحث کر چکا ہوں۔ اب جس نہج پر ہم اس درس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں میں اب اس وقت تکرار نہیں کروں گا۔ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ سورہ حدید کے کیسٹ سب موجود ہیں، ان کو سنیں، بلکہ ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیں اور وہاں سے استفادہ کریں۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، فرق صرف کیا ہے، وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ ہوا ہے، تکرار ہے، اور اس کا فائدہ صرف ایمفیسس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ تو اس کا فرق جو ہے وہ صرف ایمفیسس کا ہے، مفہوم کا بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا، اور یہ تدریجی طور پر ارتقا ہوا ہے۔ پہلی آیت جو ہے مسبحات میں سے پہلی سورت کے شروع میں جو آیت آئی ہے وہ مختصر ترین ہے، اب یہاں ذرا مضمون کھلا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض۔
پھر اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی جو آیت آئی ہے فعل مضارع کی شکل میں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، پھر وہاں معافی کی تکرار نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جب آئے گا معاملہ تو سورہ صف میں آپ دیکھیں گے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر سورہ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یوں سمجھیے کہ کل 6 مرتبہ یہ مضمون آیا، 3 مرتبہ فعل ماضی میں، 3 مرتبہ فعل مضارع میں۔ ان 3 میں سے 1 مرتبہ تو آیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور 2 مرتبہ آیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہی معاملہ فعل ماضی میں ہے۔ تسبیح کا مفہوم کیا ہے، آسمان اور زمین اور ہر شے کی تسبیح کس معنی میں ہے، یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ان صورتوں میں یہ آیات جو ہیں یہ ایک بہت ہی پرجلال آغاز کلام کا کام دے رہی ہیں کہ ایک شخص سنے اور سنتے ہی متوجہ ہو جائے کس کا کلام میں سن رہا ہوں، کس کی بات ہے کہ جو میرے سامنے آ رہی ہے، اس کی عظمت و جلالت کا ایک نقش جو ہے وہ انسان کے قلب پر قائم ہو جائے، تاکہ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ان کے لیے جو سمجھتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور جب آغاز ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو گویا کہ اس ہستی کی ایک جلالت شان کا نقش جو ہے قلب پر قائم ہوتا ہے، اور انسان اپنی پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جو العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، جس کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے پہلے ہی جمع ہونے کے وقت، لاول الحشر۔ یہ بھی میں عرض کر دوں گا، مراد ہے غزوہ بنی النضیر، جس کے نتیجے میں کہ یہود کا یہ قبیلہ بنو النضیر یہ جلا وطن کیا گیا مدینہ منورہ سے۔ میں چند جملوں میں صرف چاہوں گا اس وقت کے پس منظر بیان کر دوں، اور تفصیل کے لیے آپ حضرات کو میں ریفر کروں گا کہ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل سے یہود جو آباد تھے عرب میں ان کی تاریخ کا پس منظر بیان کر دیا، اسی سورہ مبارکہ کے جو ان کے تعارفی اور تمہیدی کلمات ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس سے جو کچھ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے یہ 3 قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، اور اس کے علاوہ تبوک میں، فدق میں، خیبر میں، تیمہ میں، یہ مختلف وادیاں ہیں جو مدینے سے شام تک یہ جو شاہراہ ہے پرانی امام مبین، اور یہ طویل ایک راستہ ہے جس پر کہ قافلے چلا کرتے تھے، تو اس میں یہ مختلف جگہوں پر یہ آبادیاں تھیں کہ جہاں یہود کی گڑھیاں یا ان کے قلعے تھے اور یہ یہاں آباد تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا صحیح طور پر کہ یہ یہاں کب آئے اور کیوں آئے۔ بعض لوگوں نے انہی یہود میں سے، عرب کے یہود نے کو دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آ گئے تھے، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کو لے کر مصر سے نکلے اسی وقت ہم یہاں آ گئے تھے، اور کوئی تفصیلی انہوں نے اس کے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن یہ چیز قرین قیاس نہیں ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے صرف اپنی یہاں قدامت ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں کے بہت پرانے باشندے ہیں، اس لیے کہ اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ وہاں 2000 برس سے آباد تھے، لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا، اس لیے کہ جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں تاریخ انسانی کو جاننے کے، ان میں جو کتبے اور مختلف پچھلی روایات ملتی ہیں، تو اس دور کی جو بھی روایات ہیں ان میں کہیں جزیرہ نماء عرب میں یہود کے وجود کا نام و نشان نہیں ملتا۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ 6 صدی قبل مسیح میں جب کہ نبوکدنضر نے حملہ کیا تھا، یروشلم کو تباہ کیا تھا اور لاکھوں کو قتل کیا تھا اور لاکھوں کو وہ اسیر بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا، اس وقت ہم یہاں آئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تب بھی اس کا مطلب ہے 1200 برس انہیں تقریباً ہو رہے تھے وہاں آباد ہوئے، لیکن یہ دونوں دعوے صحیح نہیں ہیں۔ اندازہ جو ہے صحیح ترین وہ یہ ہے کہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا ہے سن 80 میں یروشلم پر، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ، رومنز نے جب حملہ کیا اور فتح کیا اس پورے علاقے کو، ویسے تو رومن پہلے بھی وہاں پر قابض تھے، لیکن خاص طور پر ٹائٹس نے جب حملہ کیا ہے اور 1,20,000 یہودیوں کو تو ایک دن میں قتل کیا ہے، اور اس کے بعد ہی سے یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر ان کا داخلہ جو یروشلم میں ہوا ہے
وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، جبکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا یروشلم کو اور اوپن سٹی قرار دیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، سب کا مقدس شہر ہے، ورنہ اس پورے عرصے کے دوران یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور یہ چونکہ شاہراہ تھی ہی پرانی، باقی تو عرب کا حصہ جو ہے بہت بنجر، نجد کے علاقے میں جا کے آباد ہونا اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ علاقہ ایسا تھا، پہاڑی علاقہ ہے حجاز کا، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، سلسلوں کے مابین جب بارشیں ہوتی ہیں تو وادیاں بہہ نکلتی ہیں، پانی آتا ہے، وہیں پر کچھ پانی جذب ہو جاتا ہے تو وہاں کچھ کھیتی باڑی جو ہے، کچھ چشمے جو ہیں وہاں چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف یہ وادیاں ہیں، یہ فدق ہے اور تبوک ہے اور اسی طریقے سے خیبر کا علاقہ ہے اور پھر یہ مدینہ منورہ۔ تو ان کے 4 قبیلے یہاں آئے تھے، جن میں بعد میں ایک قبیلے کا ذکر نہیں آتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہ 3 قبیلے یہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو النذیر، بنو قریظہ۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے یہ بھی یہاں کے قدیمی قبائل نہیں ہیں، بلکہ یہ یہود کے بعد یہاں آئے ہیں۔ ایسا ہے کہ یہاں جب یہودی آ کر آباد ہوئے ہیں اس زمانے میں، یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح کے کوئی 100 سال بعد اس زمانے میں آ کر آباد ہوئے، تو اس زمانے میں یہاں کچھ لوگ تھے جنہیں انہوں نے مار کر نکال دیا۔ جیسے جب یہاں ہندوستان میں آریہ آئے تھے تو انہوں نے ڈریویڈینز کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں میں جا کر جنوبی ہند کے سطح مرتفع میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ یا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں بھی جو سطح مرتفع ہے، براہوی قبائل انہی ڈریویڈینز کے بقایا ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو علاقے زرخیز تھے ان میں ان کا وجود نہیں رہا۔ تو یہود جب آ گئے تو جو یہاں پہلے سے لوگ آباد تھے انہوں نے بے دخل کر دیا، نکال دیا۔ البتہ پھر تقریباً 300 برس بعد یمن میں جو ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ سبا میں ہے، اور وہاں اس سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی اور بہت سے یمن کے قبائل وہاں سے نکلے۔ اس زمانے میں یہ 450 عیسوی کا زمانہ ہے تقریباً، تو یوں سمجھیے کہ 350 برس بعد یہود کے آنے کے بعد پھر یہ اوس اور خزرج یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہود قابض تھے بہترین زمینوں پر، اوس اور خزرج بعد میں آئے تو ان کا حال وہاں پر بہت ہی خستہ رہا کافی عرصے تک۔ لیکن اس کے بعد ان کا ایک جو بڑا سردار تھا وہ شام سے غسانیوں کی مدد لے کر آیا۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو یمن کے سیلاب کے بعد نکلے تھے، وہ جا کر شام میں آباد ہو گئے تھے، ان کی طرف سے مدد لے کر آیا اور ان کی خاصی گوشمالی کرائی۔ اس کے نتیجے میں پانسا پلٹ گیا کہ اصل جو علاقے تھے مدینے کے جو زرخیز علاقے تھے وہ اوس اور خزرج کے قبضے میں آ گئے اور یہود کو باہر جا کر گڑھیاں بنانی پڑی۔ تو ایک صرف قبیلہ اس میں جو تھا بنو قینقاع، وہ تو مدینے کے اندر آباد رہا، لیکن 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو النذیر یہ ذرا مدینے سے باہر نکل کر مسجد قباء جہاں ہے اس کے ایک جنوب میں اور ایک مشرقی جانب میں یہ 2 قبیلے آباد ہو گئے۔ بنو قینقاع کا جہاں تک معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ اس معاہدے کی بہت لمبی وہ شقیں اس کی ہیں۔ اہم ترین شق یہ تھی کہ اگر مدینے میں کوئی بیرونی حملہ آور آئے گا، جس کا اندیشہ موجود تھا کہ قریش جو ہیں وہ تعاقب کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو مکے سے آئے ہیں یہاں آباد ہوئے ہیں، اور کھچڑی پکنی شروع ہو گئی تھی مکے میں فوراً ہی۔ وہاں وہ ہاکس بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ ہم حملہ کریں جا کر اور تعاقب کریں محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن وہاں وہ ڈوز بھی تھیں، میں نے تفصیل سے بحث کی ہے اس موضوع پر منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب میں، کہ جیسے ہاکس اینڈ ڈوز کی اصطلاح آج کل استعمال ہوتی ہے، دنیا میں ہمیشہ یہ چیزیں چلی آئی ہیں، تو ہاکس بھی تھے، ڈوز بھی تھیں، تو انہوں نے روکے رکھا، ریسٹرین کیے رکھا اور کوئی حملہ آور نہیں ہونے دیا انہیں۔ لیکن حضور کو چونکہ اندیشہ تھا تو آپ نے آتے ہی ایک کام یہ کیا، اور یہ آپ کی بہت بڑی دور اندیشی ہے جس کو مستشرقین نے بھی بہت خراج تحسین ادا کیا ہے کہ واقعتاً معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا شاہکار ہے، کہ حضور نے آتے ہی ان یہود کے قبائل سے معاہدے کر لیے، اور معاہدے میں یہی تھا، یوں سمجھیے کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ تینوں قبیلے جو ہے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بد عہدی کرتے رہے مختلف مواقع پر، اور اس کی پاداش میں پھر انہیں یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔ پہلا معاملہ بنو قینقاع کا ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، وہ تو بدر کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ دوسرا معاملہ بنی نذیر کا ہوا ہے، یہ احد کے فوراً بعد ہوا ہے۔
چونکہ احد میں مسلمانوں کو خاصی زخمی پہنچ گئی تھی، نقصان پہنچا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ایک حساب سے تو کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شکست ہوئی تھی۔ یہ تو ایک ابھی تک عقدہ لا ینحل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص تدبیر کہا جا سکتا ہے کہ اتنی واضح فتح پانے کے باوجود ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے۔ بعد میں انہیں خیال بھی آیا، حضور کو گمان بھی تھا کہ یہ چلے گئے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، یہ پھر پلٹ کر حملہ کریں گے، لیکن یہ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ ابھی ذرا یعنی آرام کی نہ سوچیں بلکہ کمر کس لیں دوبارہ، اور غزوہ احد کے بعد آپ نے تعاقب کیا الٹا، حالانکہ مسلمانوں کا حال اس وقت بہت ہی خستہ تھا، اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا تھا کہ واپس آنا چاہتے تھے حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ بہرحال مسلمانوں کو جو زد پہنچی احد میں، اس سے اب ان کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ ایک تو ان کی طرف سے جو ہو چکی تھی خلاف ورزی کہ انہوں نے جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی کہ انہیں بھی مدینے کے دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ بدر کا معاملہ علیحدہ تھا، بدر میں مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا۔ بدر جو ہے وہ 80 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے، اس اعتبار سے بدر کا معاملہ تو تھا مختلف، لیکن احد میں تو اب قریش آ گئے تھے اور مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، تو جو پیکٹ تھا، جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ، اس کی روح سے انہیں اب دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ تو مجرد یہ چیز بھی کہ انہوں نے دفاع میں حصہ نہیں لیا، یہ گویا کہ ان کی طرف سے نقض عہد ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تھی۔ مزید برآں انہوں نے ایک سازش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے، دیت کا کوئی مقدمہ تھا، اور اس میں آپ گفتگو کرنے کے لیے کہ اتنا مال یا اتنی دیت جو ہے اس کی اتنی مالیت کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادا کریں، تو آپ گئے یہاں بنی نذیر کے علاقے میں، اور وہاں آپ ایک ان کے مکان کے باہر، جیسے کہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، کوئی اور ہوتے تھے، کہیں کوئی ایک چوپال سی ہے، چاروں طرف مکان ہے، تو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یا ابو القاسم، آپ کا مطالبہ صحیح ہے، ہم آپ کی بات پوری کریں گے، ذرا ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دیجیے۔ اب وہ چلے گئے، وہاں جا کر مشورہ یہ کیا کہ یہ سنہری موقع ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر محمد بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جائے اور اوپر سے بھاری پتھر، چکی کا ایک پارٹ وہ لے جا کے ان کے اوپر گرا دے، ان کو کچل دے، ختم کر دے، تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، یہ جو ہماری روز روز کی یہ جو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کو اس کی خبر دے دی کہ یہ سازش انہوں نے کی ہے۔ حضور تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھے، صحابہ کرام حیران بھی ہوئے، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم نہیں تھا، لیکن آپ تیزی کے ساتھ اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے کہلوایا کہ تم نے یہ معاملہ کیا۔ یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی ان میں سے ایک سردار نے انہیں روکا تھا کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ انہیں اس کی اطلاع ہو جائے گی، کیونکہ یہود جانتے تو تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ انہیں مطلع کر دے گا، اور تمہاری غداری جو ہے، بے وفائی، یہ تشتت بام ہو جائے گی، لہذا باز آ جاؤ۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ اب حضور نے جب فرمایا تم نے یہ سازش کی، تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آج پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں واقع آیا کہ جیسے حضرت ابو سفیان یہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہرقل کے دربار میں جب حاضری ہوئی تھی، حضور کا نامہ مبارک وہاں پہنچا تھا، تو ان کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا یہ جو میرے ساتھ اور لوگ تھے قریش کے کہ یہ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک غیرت اور ایک حمیت جو ہے، چاہے وہ حمیت ذات ہی ہو، چاہے وہ عزت نفس ہی ہو، بسا اوقات آدمی کے قدم جو ہے وہ روک دیتی ہے کسی غلط کام سے۔ تو جیسے اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول سکے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی، چونکہ دل میں چور موجود تھا، خود ان میں ایک شخص موجود تھا جس نے یہ کہا تھا کہ تم دیکھ لو یہ کر تو رہے ہو یہ سازش، لیکن انہیں اطلاع ہو جائے گی، لہذا وہ انکار نہیں کر سکے۔ اس پر پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور اس جلا وطنی میں پھر انہوں نے یہ کیا، حضور نے چونکہ محاصرہ کیا تھا، چند دن محاصرہ رہا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اس لیے جو مال وہاں پہ ملا ہے بعد میں اسے اس کو مال فے کہا گیا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو سامان بھی تم اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو سوائے اسلحہ کے، اسلحہ یہیں چھوڑنا ہوگا، اور جو سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکو لے جاؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو توڑا، اور کوئی دروازہ کسی کی چوکھٹ اچھی تھی تو وہ نکال کے وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ گھر جو بڑے چاؤ سے انہوں نے بنائے تھے، کوئی شہتیر اور کوئی کڑیاں اور کوئی کھڑکیاں،
اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جب مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی فورٹیفیکیشن کی تھی، قلعہ بندی کی تھی، اس کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے اپنی ان آبادی کے اندر سے سامان نکالا تھا. تو اس کا نقشہ اس سورہ مبارکہ میں کھینچا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال واقع ہوئی. ایک خاص واقعہ اور ہے، وہ میں بعد میں ذکر کر دوں گا. بہرحال اس پر اکتفا کرتے ہوئے اب آپ ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مضمون جو ہے وہ از خود واضح ہو جائے گا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے اللہ، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہی کون، جس کی تسبیح کرتی ہے آسمان اور زمین کی ہر شے، جو العزیز ہے الحکیم ہے. وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر. یہ اول الحشر کے مفہوم میں دو رائے موجود ہیں. عام طور پر زیادہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اول حشر سے مراد ہے پہلا اخراج. پہلا اخراج تو مدینے سے ہو رہا ہے یہودیوں کا، بنو قینقاع کا ہوا، پھر بنو نذیر کا ہوا، پھر وہ بنو قریظہ کے ساتھ تو معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوا ہے، انہیں تو بڑی شدید سزا ملی ہے بعد میں، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے. 3 قبیلے 3 بڑی جنگوں کے ساتھ ضمیمے کے طور پر ان کا معاملہ آیا ہے. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کا، غزوہ احد کے بعد یہ بنو نذیر کا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنی قریظہ کا. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جزیرہ نماء عرب سے بالکل نکال دیا گیا. تو وہ گویا کہ دوسرا حشر ان کا ہوا. اور تیسرا پھر جو حشر ہے وہ قیامت کے دن ہونے والا ہی ہے. تو ایک رائے تو یہ ہے لأول الحشر کے پہلی مرتبہ کا اخراج. لیکن ایک دوسری رائے جو مجھے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے، وہ یہ کہ جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں محاورے میں اول وہلہ، یعنی یہ کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے، صرف جمع ہی ہوئے تھے، ابھی فوجیں صرف مسلمانوں کی آ کر وہاں جمع ہوئی ہیں، مٹ بھیڑ کی نوبت نہیں آئی، اور ان لوگوں کے وہاں سے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ جو ہے لأول الحشر سے مراد، اس لیے کہ حشر کے معنی واقعتاً یہ ہے کہ اخراج نہیں بنتے، حشر کے معنی جمع کرنا ہوتا ہے، منتشر لوگوں کو کہیں جمع کرنا، یہ ہے حشر. تو میدان حشر بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ مختلف جگہوں سے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جیسے کہ وہ کہیں دوڑ لگا رہے ہوں کسی کو نشانہ باندھ کر، تو اس طریقے سے لوگ جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے. جمع ہونے کا میدان ہے میدان حشر. تو یہ گویا کہ پہلی جمعیت، ابھی وہ نوبت نہیں آئی تھی، لڑائی سے پہلے جمع ہوتے ہیں فوجیں، ان کی صف بندی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ رینکس اور کارڈرز کا تعین ہوتا ہے. ابھی یہی ہو رہا تھا لأول الحشر کہ انہوں نے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا. ما ظننتم ان یخرجوا، تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے. اس میں خطاب تمام مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ خصوصی روح سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اور دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. یہاں جب خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں بھی خطاب عام ہوتا ہے. مومنین صادقین، منافقین سب سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. وہی بات یہاں بھی ہو سکتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو حالات تھے فی الواقع اس کی روح سے کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ایک بڑی مضبوط جمعیت تھی ان کی، پھر یہ کہ بنو قریظہ موجود تھے فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پر، وہ امید ہو سکتی تھی کہ وہ بھی یہود میں سے ہیں، قبیلہ یہود کا ہے، وہ مدد کریں گے. پھر جیسا کہ ہم تیسرے حصے میں جا کر اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے، عبداللہ ابن ابی کے لوگوں نے، اور اس نے پیٹھ ٹھوکی تھی ان کی کہ 2000 آدمی میرے ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے، بالکل نہ نکلو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لہذا مسلمانوں کو جو بھی باحوال ظاہر، تو ظاہر بات ہے کہ یہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ نکلنے والے نہیں ہیں، مٹ بھیڑ ہوگی، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی، یہ سارے مراحل جو ہے پیش آئیں گے. اور خاص طور پر اس میں روح سخن ان منافقین کی طرف ہے کہ جو در پردہ انہیں پیغام دے رہے تھے کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں، جمے رہیں گے، اور تم نے بھی اسی امید میں ان کی پیٹھ ٹھوکی کہ ان کا حوصلہ اور جو ہے ذرا قوی ہو جائے، تاکہ جو بھی بہتر نتیجہ نکلے پھر ہم ان سے کچھ اس کا معاوضہ بھی طلب کر سکیں کہ ہم بھی تمہاری مدد کے لیے تیار تھے، جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی اس کا نقشہ آیا ہے. تو فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور خود ان کا بھی گمان یہ تھا، وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی جو گڑھیاں ہیں، ان کے جو قلعے ہیں، ان کی جو فصیلیں ہیں، وہ انہیں بچا لیں گی اللہ سے، اللہ کی عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے.
بطش اللہ یا عذاب اللہ سے ان کو روک بچ جائیں گی یہ اور ان کی حفاظت کریں گی، ان کا بھی گمان یہ تھا۔ لیکن یہ کہ جو ہوا ہے فی الواقع وہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے یہ قلعہ بندیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مانع منع کرنا، روک لینا، روک بن جائیں گی، ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ مانعتہم حصونہم من اللہ، تو آیا اس سے صرف جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یا واقعتاً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے؟ یہ بات ذرا ایک باریک نفسیاتی سی بات ہے کہ یہود کا جو معاملہ خاص طور پر ہے، ان کی ذہنی ساخت، اس میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، ظاہر بات ہے کہ یہ جاننا بوجھنا بھی تمام یہود کا معاملہ نہیں تھا، یہ علماء یہود جانتے تھے، باقی ان کی عوام کی اکثریت جو ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ امیین تھے، وہ بھی اس معنی میں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امیین ہیں، انہیں تورات کا کوئی علم نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں عوام الناس کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ تو جو کچھ ہے مسئلہ پوچھ لیں گے جا کے اپنے علماء سے۔ تو ان کی بھی عظیم اکثریت تو یہی تھی، لیکن جو ان کے علماء تھے وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے تمرد کا عالم یہ ہے، ان کی روایات کچھ ایسی چلی آ رہی ہیں، تورات میں یہ چیزیں تک انہوں نے داخل کر دی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ سے کشتی کی اور ساری رات کشتی ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو پچھاڑ نہیں سکا، اور صبح اللہ نے گویا کہ معافی مانگی کہ ٹھیک ہے بھائی فیصلہ نہیں ہوا، اب مجھے جانے دو، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں یوں نہیں جانے دوں گا، پہلے مجھے برکت دے کر جاؤ، مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو برکت دو تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ تو یہ ان کا اب ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی روایات ہوتی ہیں انہی سے ایک مزاج بھی بنتا ہے، لوگوں کا ایک جس کو آپ کلیکٹیو سب کانشس کہیں گے، ایک اجتماعی تحت الشعور جو وجود میں آتا ہے وہ ان روایات سے بنتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیز بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ بالکل جانتے بوجھتے وہ مقابلے میں آئے ہوں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہمارے پاس سارے وسائل و ذرائع ہیں اور ہم بچ سکیں گے، مقابلہ کر سکیں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مقابلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے ہے، محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معاملے میں بھی اب یاد آ رہا ہے تو میں حوالہ دے دوں کہ ہرقل کا معاملہ یہ ہوا، اس نے جو پہچان لیا تھا تو وہ مقابلے پر نہیں آیا، اسے اندازہ تھا، اس لیے حضور 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے اندر 20 دن خیمہ زن رہے، اور ہرقل لاکھوں کی فوج کے ساتھ موجود تھا، مقابلے پہ نہیں آیا، اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے مقابلہ کر کے فتح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ عالم شخص تھا، اسلام لانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے کسی زمانے میں وہ کانسٹنٹائن جو تھا، قسطنطین قیصر، اس نے جب وہ عیسائیت اختیار کی ہے تو پوری مملکت نے عیسائیت اختیار کر لی، تو نظام برقرار رہا، وہ شہنشاہی اس کی جو ہے وہ قائم رہی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ مل جل کر ہم ایمان لے آئیں، تو اس نے وہ دربار اسی لیے منعقد کیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور اپنے علماء اور احبار اور ربانیین کو جمع کیا، تاکہ سب کے سب ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لے اور کلیکٹیو کنورشن ہو جائے اسلام کی، تو میرا یہ جو نظام ہے یہ جوں کا توں باقی رہ جائے۔ لیکن چونکہ اس میں اسے ناکامی ہوئی تو وہ حکومت اور سیادت کی جو زنجیر تھی اس کے پاؤں میں پڑی رہی بیڑی بن کر، وہ اسلام تو نہ لا سکا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لہذا مقابلے میں وہ نہیں آیا، حالانکہ اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور غزوہ موطا میں مسلمانوں کو خاصی تکلیف پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ خود حضور آ گئے ہیں اب یہاں، تو وہ آگے نہیں آیا۔ لیکن یہود کا معاملہ، نصارہ اور یہود کی ذہنی ساخت اور مزاج کی ساخت میں فرق رہا ہے، یہی فرق جو ہے وہ یہاں پر بھی نمایاں ہو رہا ہے کہ ان کا گمان یہ تھا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کا یہ گمان تھا کہ ہماری یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی، یعنی اللہ کی پکڑ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا، لفظی ترجمہ ہوگا اللہ وہاں سے آیا، یعنی مراد کیا ہے، حملہ آور ہوا، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی باہر سے حملہ ہوگا، کوئی ہتھیار سے حملہ ہوگا، لیکن اللہ کا حملہ عجیب ہے، وہ اس کی شرح آگے آ رہی ہے، قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ساری قوت مقاومت انسان میں جو ہے وہ تو دل سے ہوتی ہے، مورال اگر ہے تو ساز و سامان بھی فائدہ پہنچائے گا، مورال ہی گر گیا ہے تو ہتھیار رکھے رہ جائیں گے۔ جیسے سن 67 کی جنگ میں
مصریوں کا حشر ہوا تھا، میزائل رکھے رہ گئے، کوئی ان کا ٹریگر دبانے والا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جب ایک دفعہ مورال گرتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، تو سارے وسائل و ذرائع دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی کوششیں، ساری محنتیں، ساری قلعہ بندیاں، ساز و سامان کا فراہم کیا جانا، اسلحہ کا جمع کرنا بیکار ہو گیا، جبکہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ انفال میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، جہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا تھا کہ جاؤ، جب حضور نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا، تو فرشتوں سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کو کھلی چھوٹ ہوگی۔ جس شخص کا دل ہی نہ رہا ہو، حوصلہ ہی ختم ہو گیا ہو، وہ تو بھیگی بلی بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کیا الفاظ ہیں؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تو اب جب ایک شخص کا حوصلہ ہی جواب دے گیا، اس میں ہمت ہی نہیں رہی، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ چاہو تو اس کی گردن پر مارو، ایک ایک جو اس کی پور ہے اس کو جدا کر دو، اس لیے کہ اس میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں رہی، ہمت ہی نہیں۔ اس کو تو یوں سمجھیے کہ جو ہمارے یہاں نیورستھینیا کہلاتا ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں آدمی کے تو نظر آتا ہے تن و توش بھی ہے، سب کچھ ہے، لمبا چوڑا آدمی ہے، لیکن حوصلہ جواب دے چکا ہے، اعصاب جو ہے وہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ تو وہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی، لیکن اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا، اور اللہ کا یہ حملہ کہاں تھا؟ ان کے دلوں پر تھا۔ جیسے کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پہ بھڑکے گی جا کر۔ تو یہ جو ہے اب جہنم کا عذاب کس نوعیت کا ہوگا اسے ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ الفاظ وہاں بھی آئے ہیں، وہ اس آگ کی جو جلن ہے، اس کی تپش، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ قذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم، اب وہ گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو۔ تخریب کا لفظ اسی سے بنا ہے، خراب کرنا، گرا دینا، تخریب باب تفعیل میں مصدر بن جائے گا۔ اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا شروع میں، جب انہوں نے شروع میں دیکھا کہ ہمیں قلعہ بندی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ساز و سامان جمع کرنا پڑتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہیں سے کواڑ اکھاڑا ہوگا، کہیں سے کوئی شیطیر نکالا ہوگا اپنی اس فورٹیفیکیشن کے لیے۔ اس میں بھی تخریب ہو رہی ہے اپنے گھروں کی۔ پھر یہ کہ جب حضور کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ اب اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں۔ اس میں سے جو سامان بھی تھا وہ لے کر جانا ہے، لکڑی کے شہتیر ہیں، قیمتی ہیں، دیوار ہیں، چوکھٹیں ہیں۔ مزید یہ کہ اس لیے بھی خراب کر رہے ہوں گے اور انہیں مسمار کر رہے ہوں گے کہ اب تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے، کہیں سے پسپائی اگر کسی فوج کو اختیار کرنی پڑے تو وہ سب کچھ وہاں تباہی پھیر کر وہاں سے جاتی ہے، تاکہ جو فاتح جو فوج ہے اس کے ہاتھ کچھ نہ لگ سکے۔ تو کس قدر حسرتناک انجام ہے کہ یہاں جو یہ آباد تھے، آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ یعنی سن 80 یا 100 عیسوی میں آئے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ انہیں یہاں پر 500 برس ہو گئے تھے رہتے ہوئے۔ کس چاؤ سے مکان بنائے ہوں گے، کہاں کہاں سے ساز و سامان لائے ہوں گے، انہیں سجایا ہوگا، لیکن آج یہ ان کا حال ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں مسمار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد رہی صحیح کسر مسلمانوں نے پوری کی ہوگی۔ فی بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے بصارت رکھنے والو، اے صاحب بصارت لوگو، عبرت پکڑو، سبق پکڑو، سبق حاصل کرو۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو کسی اور کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ کوئی گر گیا ہے تو اس سے سبق حاصل کر لے کہ یہاں یہ پھسلن ہے، ورنہ خود گر کر تو پھر ہر ایک کو سبق آ ہی جائے گا۔ اصل میں سعادت تو یہ ہے کہ کسی اور کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہو اس سے انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے۔ اس میں روح سکون میرے نزدیک اولین جو ہے وہ تو بنو قریظہ کے لیے ہے۔ ابھی ایک قبیلہ رہ گیا تھا اور بہت طاقتور تھا۔ اس کا معاملہ جو ہے پھر سن 5 میں جا کر غزوہ احزاب کے بعد ہوا کہ اب بھی ہوش کے ناخن لو، اور یہ 2 قبیلوں کا جو حشر ہو چکا ہے، جو بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا، اس سے سبق حاصل کرو۔ لیکن اسی میں سبق ہے خود اہل ایمان کے لیے بھی، کہ یہ بھی مسلمان تھے، یہ صاحب کتاب تھے، یہ انبیاء کے ماننے والے، بلکہ رسولوں کی نسل سے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی نسل،
اس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بڑا غرہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم تو وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے منتخب بندے ہیں. تو یہ حشر اگر آج ان کا ہو رہا ہے، مبادا یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا بھی تمہارے ساتھ ہو. اور یہ معاملہ ہوا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر جو ہے وہ دعوت کے لیے نہیں ہے، زیادہ تر نشان عبرت کے طور پر ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جیسے کہ حضور کی حدیثیں بھی مختلف مواقع پر کوٹ ہوتی رہی ہیں. چنانچہ میرے ایک مضمون کے تو یعنی بنیادی تھیمز میں سے یہ چیز شامل ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. ایک جوڑے کی دو جوتیاں بظاہر تو ان میں فرق ہے، حقیقت میں جب آپ ان کے تلووں کو جوڑیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اوپر سے دیکھیں گے تو ایک کا رخ ایک طرف ہے، ایک کا رخ دوسری طرف ہے، لیکن تلوے جوڑیے تو بالکل ایک ہوں گے. تو اسی طرح کے حالات مسلمانوں میں آئے. وہی عملی، اخلاقی، اعتقادی، فکری، نظری، ہر طرح کی گمراہیاں جو یہود میں پیدا ہوئی کہ مسلمانوں میں پیدا ہوئی. تو یہ گویا کہ ایک طرف عبرت ہے ان کے لیے، بنو قریظہ کے لیے خاص طور پر، دوسری طرف عبرت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے ہوش بندو، اے عقل و خرد کے حامل لوگو، جنہیں بھی کوئی بصارت ظاہری اور بصیرت باطنی حاصل ہے، انہیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق پکڑیں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی ہی طے کی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کامل میں تو یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں. یہ تو ظہور ہو رہا ہے، ایکسفولیشن ہو رہا ہے ان چیزوں کا، اللہ کے علم میں تو طے شدہ ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ طے نہ ہوتا کہ ان کو اس موقع پر جلا وطن کیا جائے گا، تو اسی موقع پر گویا کہ ان کا حساب چکا دیا جاتا اور ان کو آخری سزا دے دی جاتی. یہ میرے نزدیک جو ہے معاملہ، یہ بھی روح سخن ہے اس میں بنو قریظہ کی طرف، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عبرتناک ہوا. وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے. بہرحال اس میں جو ہے یہاں ان کے بارے میں فرمایا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں سخت ترین سزا دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی، جہنم جو ہے وہ تو ان کے لیے تیار ہے ہی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کی روش اختیار کی، محاذ آرائی کی. یہ بالکل محادہ کا لفظ جو آیا ہے سورہ مجادلہ میں بار بار آیا ہے، یہ وہی مفہوم ہے جو دوسرے لفظ میں آ رہا ہے. مشاقہ یا مشاققہ باب مفاعلہ، کہ ایک شق کہتے ہیں حصے ہو جانا. تو جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور دو میں مقابلہ ہوتا ہے، تو محاذ آرائی اور دو بدو مقابلے کے لیے لفظ جو ہے یہ مشاقہ بھی ہے. دشمنی اس درجے کو پہنچ جائے کہ باقاعدہ محاذ آرائی ہو جائے اور صف بندی ہو جائے. تو ان بدبختوں نے، جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ محادہ کا جو لفظ آیا سورہ مجادلہ میں، وہ آیا انہی یہود کے لیے. اور منافقین کا جرم وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ان سے دوستی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مراسم ابھی تک قائم ہیں، حالانکہ انہیں اپنی بچشم سر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں. پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دیرینہ مراسم اور دوستیوں کو نبھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں وہی لفظ آیا ہے، مفہوم وہی ہے، لفظ بدل گیا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی، محاذ آرائی کی، مقابلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، تو جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، سیدھی سیدھی بات ہے، تو پھر اللہ تو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس کی سزا ظاہر بات ہے کہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے. ابھی تو اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ان سے نرمی برتی ہے، اور بھی سختر سزا دینے پر وہ قادر ہے، جیسے کہ بنو قریظہ کا حشر 1 سال کے بعد ہونے والا ہے. اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، اس لیے کہ غالباً وہ ریل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب انشاءاللہ ایک آیت جو اس کی رہ گئی ہے وہ اگلے حصے میں شامل کر کے اگلے ہفتے کو پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.